إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی منہج سلف کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ پچھلے مہینے سے شروع ہوا ہے، اس سلسلے کی تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اعلان کے مطابق، اطلاع کے مطابق ہمارا جو درس یہ چل رہا ہے، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے اکٹھا کی گئی کتاب المنہج السلفی عند الشیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کی روشنی میں یہ درس چل رہا ہے۔ اب چونکہ وقفہ لمبا ہو گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پچھلی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے، کیونکہ وقفہ 3 سے 4 ہفتے کا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ جو باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں وہ اس سلسلے میں ہوئی ہیں کہ سلف کیا ہے، سلفیت کسے کہتے ہیں، اور سلفی کون لوگ ہیں، اس حوالے سے باتیں ہوئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات آپ کے سامنے چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ بعض لوگوں نے، بلکہ یوں کہیں کہ بعض بدعتیوں نے، جس میں سے ایک بہت ہی بڑا نام سعید رمضان بوطی نام کا ایک آدمی ہے، عالم عرب کا ہے، اور اس نے یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کتاب لکھ کر کے دنیا کے اندر پھیلایا کہ سلفیت کسی منہج کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مقدس ٹائم پیریڈ کا نام ہے، ایک مقدس وقت گزرا ہے، مقدس زمانہ گزرا ہے، اسی زمانے کو، مبارک زمانے کو، مقدس زمانے کو سلفی کہتے ہیں، ورنہ سلفیت کوئی مشن یا کوئی منہج نہیں ہے۔ اس طرح سے اس نے بات دنیا کے اندر پھیلائی، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ سلفیت ایک بدعت ہے، اور بلکہ اسے کہا کہ بہت ہی مذموم بدعت ہے، قابل مذمت بدعت ہے، جسے سلف کے لوگ ہی باقی نہیں رکھ سکتے، یعنی وہی لوگ اس کو برقرار نہیں رکھیں گے، وہی لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس انداز کی بات اس نے اپنی کتاب میں لکھی، اس نام سے کتاب بھی لکھی، اور کتاب کے اندر کئی ایک چیپٹر اس نے قائم کیے جس کے اندر سلفیت کو اور سلفی منہج کو، اس کے مشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ اس میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، وہ آدمی جو ہے سعید رمضان، محمد سعید رمضان بوطی نام کا آدمی، یہ اصل میں عقیدے کے اعتبار سے جہمی ہے، جہمیت کا عقیدہ ہے اس کا، اسماء و صفات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار صفات، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر مسلک کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو مسلکی اعتبار سے جامد قسم کا، متعصب قسم کا حنفی مسلک کا آدمی ہے۔ یہ اس قدر متعصب ہے کہ سلفیت کو وہ دشمن سمجھتا ہے، سلفی مشن کو، سلفی منہج کو وہ دشمن شمار کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اس کی فکر، جس کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا تھا یا اشارہ کر رہا تھا، یہی آج کا موضوع ہے ہمارے سامنے۔ یہی کیا ہے؟ آج کا موضوع۔ انشاءاللہ تیسری جو مجلس ہے آج کی، سلفیت یا سلفی منہج کی حقیقت کے سلسلے میں، وہ آج یہی ہے۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ سلفیت منہج ہے یا سلفیت جماعت ہے؟
سلفی منہج، سلفیت یہ منہج کا نام ہے یا کوئی جماعت ہے؟ جیسے بہت ساری جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اور یہ جماعتیں اپنے اپنے نام سے مشہور ہیں، اور ان جماعتوں کے اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے افکار ہیں۔ کیا ایسے ہی سلفیت بھی کوئی جماعت کا نام ہے؟ جماعت کا مطلب کسی پارٹی کا نام، کسی ٹولی کا نام ہے، کسی فرقے کا نام ہے، یا پھر سلفیت کسی پارٹی یا ٹولی یا جماعت یا دھڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ سلفیت ایک منہج ہے، ایک راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ اس راستے پر سب کو چلنا چاہیے، ہر دور میں چلنا چاہیے، ہر زمانے میں چلنا چاہیے۔ تو اگر آج ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی پارٹی ہے، ایک کوئی فرقہ ہے اور اسی کو سلفیت کہتے ہیں، اور ہم اس کے ایک آدمی ہیں اس لیے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سلفیت ایک راستے کا نام ہے، ایک منہج ہے، روشن راستہ ہے، اور اسی راستے کو سلفیت کہا جاتا ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں آج کا عنوان ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے جو بھی باتیں ہیں اسی سلسلے میں، اور شاید آج یہ بات ختم بھی نہیں ہوگی، اگلے مجلس میں، 2 مجلسوں میں انشاءاللہ آج اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہوگی۔ اور اس میں دیکھنا ہے کہ کتنا زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ ہے یہ۔ آج یہ الزام بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں اور ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے اور سارے فرقے ہیں، آپ لوگ بھی ایک فرقہ ہیں، مختلف فرقوں کے اپنے نام ہیں، ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی اپنے فرقے کا نام سلفی رکھا ہوا ہے، سلفیت رکھا ہوا ہے۔ تو سلفیت بھی ایک فرقہ ہے جیسے دنیا کے اور بہت سارے فرقے ہیں۔ یہاں ایک بات خاص طور پر مجھے عرض کرنی ہے، اور اس پر ہمارے علماء، سلف کے منہج کے علماء سعودی عرب اور خلیج کے دیگر جگہوں علاقوں میں، اور ہمارے یہاں کے بھی علماء اس مسئلے کو سمجھاتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سلفیت یہ کوئی دھڑا نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے۔ لیکن اگر اسی منہج پر چلنے والے بعض لوگ، کچھ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنے علم کے محدود ہونے کی وجہ سے، لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے، یا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنے کمزور مطالعے کی وجہ سے، یا کسی ماحول میں جہاں عصبیت کا ماحول ہو، اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے اگر بعض مسائل میں ایسا معاملہ کرنا شروع کر دیں جیسے سلفیت کسی ایک جماعت کا نام ہے، اگر ایسا معاملہ کرنا شروع کر دیں کہ سلفیت بھی ایک فرقہ ہے، ایک پارٹی ہے، ایک جماعت ہے، اگر ایسا معاملہ کرنا شروع کر دیں تو اس کی جانب سے یہ کام غلط ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج اس کی وجہ سے بھی سلفیت بدنام ہو رہی ہے۔ سلفیت کے ساتھ جو بدنامی کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ سلفی منہج پر چلنے والے بعض لوگوں کی کم علمی، نادانی، ناسمجھی یا محدود مطالعے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ اپنی پارٹیوں کو بچانے کے لیے اس کی چہار دیواری کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہم لوگ بھی گویا سلفیت ایک پارٹی ہے، ہم بھی اپنی پارٹی کی بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو کر رہا ہوگا اس کی طرف سے وہ رویہ غلط ہوگا، اس میں سلفیت کو کوئی قصور، سلفیت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے مثال کے طور پر اسلام ہے، اسلام کی جو اصلی شکل ہے اسی کا نام سلفیت ہے، اصلی شکل جو اسلام کی ہے اسی کا نام سلفیت ہے۔ اور یہ سب اتنے سارے ناموں کا مسئلہ اسی لیے آیا کیونکہ اسلام اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں رہا، اس کی بہت ساری شکلیں بنا دی گئیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلی شکل کو کھو بیٹھا، اسلام کی اصلی شکل کھو گئی، اور مختلف افراد، مختلف فرقے، مختلف دھڑے، مختلف جماعتیں اس طرح سے پھیل گئیں کہ اب وہ اسلام کی اصلی شکل دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پر آج اسلام کی شکل کو بگاڑ چکا ہے نا، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے کردار میں، اپنے رویے میں، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے بڑے کام میں، تو اس کا کوئی الزام اصل اسلام پر نہیں آتا، وہ جرم اس کا ہے، وہ غلطی اس کی اپنی ہے۔ اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام اپنی روشن شکل میں موجود ہے، اگر اسے کوئی فالو کرنے میں غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہوگی، نجی غلطی ہوگی، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔
آج اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، سلفی کہتا ہو مثال کے طور پر، اور وہ کہیں دنگا فساد میں پھنس جائے یا کسی کی کوئی دنگائی انداز کا ہے نا کوئی راستہ پکڑ لے یا کوئی اس کو ورغلا دے، بہکا دے، اور کوئی ایسا قدم اٹھا لے، تو اس میں سلفیت کی، اہل حدیثیت کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اس کی اپنی نادانی ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ نماز شراب پینے کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں شراب کا حکم جو ہے وہی ہے، مسلم ہے کہ شراب حرام ہے اور اس کے پینے والے کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے وہ شراب پی رہا ہے تو کیا کہیں گے اسلام کیسا ہے؟ تو اسلام کیسا نہیں ہے، اسلام کا ایک دعوے دار کیسا ہو گیا ہے، دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل صحیح نہیں کر رہا، اس کا قصور اسلام پر نہیں آتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اسلام کی اصلی شکل سلفیت ہے، اہل حدیثیت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا رویہ کرنا شروع کر دے جیسے فرقہ بندی کرنے والے اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا یہ اپنا قصور ہوگا، سلفیت پر اس کا کوئی الزام نہیں آتا۔ یہ ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کہتے ہیں اصل میں وہ راستہ ہے، سلفیت کیا ہے؟ وہ روشن راستہ ہے جس کو ہم منہج کہتے ہیں۔ منہج سیدھا روشن راستہ، سیدھا روشن اور آسان ترین راستے کو ہم منہج کہتے ہیں۔ تو سلفیت وہ منہج ہے جس پر سلف کے لوگوں کا اعتماد تھا، سلف کے لوگ جس کے اوپر ٹکے ہوئے تھے، جس راستے پر سلف کے لوگ چلتے رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، اسی راستے کو کیا کہتے ہیں؟ سلفیت کہتے ہیں۔ اور اپنے عقیدوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے احکام میں، اپنی تربیت میں اور اپنے نفسوں کے تزکیے میں، یعنی اپنی ذات کی صفائی میں، ان تمام میدانوں میں، ان تمام پہلوؤں سے جس راستے پر چلتے رہے اسی راستے کا نام سلفیت ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ڈیفینیشن جو ہے بالکل واضح ہے نا، اس سے بہت واضح ہے کہ سلفیت کوئی فرقے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک راستہ ہے۔ اسی راستے پر اپنے عقیدے میں چلتے رہے، اسی راستے پر اپنے معاملات میں چلتے رہے، اسی معاملے پر اپنی تربیت میں چلتے رہے، اسی معاملے میں اپنے تزکیے نفس میں چلتے رہے، اسی معاملے میں، اسی راستے پر اپنے احکام یعنی حلال و حرام کے معاملے میں بھی چلتے رہے، اسی پر جس راستے پر اس دور کے لوگ چلے اسی راستے پر چلنے کا نام سلفیت ہے۔ آج چلا جا رہا ہو 2023 میں یا 3000 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے تا قیامت، جب تک اس راستے پر چلا جاتا رہے گا اس راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جائے گا اور خالص اسی راستے کو سلفیت کہا جائے گا۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی دھڑا نہیں ہے، کوئی ٹولی نہیں ہے کہ جیسے ہے نا بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، قادیانیت ہے، مودودیت ہے، اخوانیت ہے، بنائیت، قطبیت وغیرہ، ایسے کوئی سلفیت بھی نہیں ہے۔ اور زیادہ اگر قریب سے دیکھنا چاہیں تو حنفیت ہے، شافعیت ہے، مالکیت ہے، حنبلیت ہے، ایسے ہی کوئی سلفیت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو بھی گنوا رہا ہو اور گنوانے کے ساتھ میں سلفیت کو جوڑتا ہے تو وہ سلفیت پر ظلم کرتا ہے، اصل اسلام کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس پر عذاب کے، ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، کیونکہ سلفیت اس سے بری ہے۔ سلفیت کیا ہے؟ اس سے بری ہے۔ سلفیت اس راستے کا نام ہے جس راستے پر سلف گزرے ہوئے صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے، اپنے عقیدے میں چلے، اپنے معاملات میں چلے، اپنے احکام میں، اپنے حلال حرام میں، اپنی تربیت میں، اپنے ہر چیز میں جس راستے پر چلتے رہے اسی راستے پر چلنے کا نام سلفیت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ جس راستے پر چلتے رہے، جس راستے پر چلتے رہے وہ راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے، وہ راستہ ہمیشہ رہے گا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، تا قیامت وہ راستہ باقی رہے گا۔ اس راستے کے باقی رہنے کی ضمانت ہے۔ اور یہی ساتھ ساتھ میں یہ بھی جان لیں کہ ایسا بھی کوئی دور نہیں آئے گا کہ اس سلف کے راستے پر چلنے والا کوئی باقی نہ بچے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہ راستہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا، اس پر چلنے والے بھی ہمیشہ باقی رہیں گے، کچھ لوگ رہیں، تھوڑے لوگ رہیں، کم لوگ رہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ اس راستے پر چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ وہ راستہ بھی تا قیامت اور اس راستے کے رہرو یعنی اس پر چلنے والے بھی تا قیامت رہیں گے۔ دونوں چیزیں کی بشارت ہے، دونوں چیزوں کی خوشخبری ہے، دونوں چیزوں کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، وہ چاہے فرقے عقیدے میں نکلے ہوئے ہوں، ہے نا، یا عملی مسائل میں احکام وغیرہ کے اندر نکلے، فقہی مسائل میں نکلے ہوئے ہوں، کیسے بھی فرقے ہوں، یہ فرقے معصوم نہیں ہیں، یہ فرقے معصوم نہیں ہیں، لیکن سلفیت کا راستہ معصوم ہے۔ سلفیت کا جو راستہ ہے وہ معصوم ہے، کیونکہ جس پر صحابہ چل چکے، اللہ کے نبی چل کر کے آپ نے صحابہ کو دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے صحابہ کرام کو چل کر کے دکھا دیا، صحابہ چلتے رہے، اسی راستے پر تابعین چلتے رہے، اسی پر تبع تابعین چلتے رہے، اسی راستے کا نام سلفیت ہے، اور جس پر یہ تینوں طبقے چلے ہیں وہ راستہ معصوم ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ معصوم۔ آج ہم لوگ بھی اس پر چل رہے ہیں، لیکن ہم سے بحیثیت فرد غلطی ہو سکتی ہے، بحیثیت فرد کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم سب سلفی ہیں الحمدللہ، سلفیت کے راستے پر چلنے والے، لیکن کوئی کوتاہی مجھ سے ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی آپ میں سے کسی سے ہو سکتی ہے، کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی قصور کسی اور سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ قصور انفرادی ہے، شخصی ہے، کیونکہ افراد معصوم نہیں ہے، لیکن وہ راستہ جو ہے اس پر صحابہ، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین چل چکے ہیں، وہ راستہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ اس پر چلنے میں آپ کو کوئی پیچیدگی محسوس نہیں کرنی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، اس میں سب صحیح تو ہے، کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ مسئلہ کبھی بھی آپ کو سلفیت میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ راستہ معصوم راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ، جس کے صالح ہونے، جس کے معصوم ہونے کی شہادت اور گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے یہ راستہ معصوم ہے۔ تو ایک بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور اسی بات کو مختلف انداز سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی اقوال سے، ان کے کئی اقتباسات سے مؤلف ثابت کریں گے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ایک بات کافی ہے، بار بار اسے مختلف پیرائے میں آنا چاہیے، مختلف انداز سے آنا چاہیے، مختلف انداز کے سوالوں کے جواب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، اور پوری عمر اسی مشن کو دنیا کے اندر عام کرتے رہے کہ سلفیت کو دھڑے کی طرح مت بناؤ۔ یہ دھڑا نہیں ہے، یہ دھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں وہ روشن راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی چل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ تابعین چلتے رہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ سلفیت ایک منہج ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، کوئی فرقہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی دھڑا نہیں ہے جیسے لوگ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے فرقوں کے نام گنائیں گے تو اس کے ساتھ میں سلفیت کو بھی گنا دیں گے۔ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ آدمی لا علم ہو، جاہل ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ سلفیت کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو لیکن بہرحال عصبیت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، اناد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، چڑھانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، ورنہ میرے بھائیوں کبھی ایسا ممکن نہیں ہے، کبھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو سلفیت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کوئی فرقہ ہے دیگر فرقوں کی طرح سے، جس سب سے ایک فرقہ، یہ بھی ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کی زبان سے سنیں کہ آج دنیا میں بہت سارے فرقے ہو چکے ہیں، کوئی بھی فرقہ حق پر نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ حق پر نہیں ہے، اسلام برحق ہے لیکن کوئی فرقہ حق پر چلنے والا نہیں ہے۔ اسلام برحق ہے، اسلام برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے ہمیں، لیکن اسلام پر، خالص اسلام پر چلنے والا بھی کوئی دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلام خالص ہے اور اس پر چلنے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں ہے دنیا کے اندر، لیکن سارے فرقوں میں سے کوئی فرقہ اصلی اسلام پر نہیں چل رہا ہے، تو یہ تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا، کیونکہ یہ دراصل یہ اللہ کے کلام اور نبی کی حدیثوں کو جھٹلانے کے مرادف ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت
اس راستے پر چلنے والی ضرور رہے گی جو راستہ اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، صحابہ کا راستہ ہے۔ کبھی بھی یہ راستہ، اس راستے پر چلنے، یہ راستہ کبھی بھی چلنے والوں سے خالی نہیں رہے گا۔ جیسا کہا نا کہ منہج بھی رہے گا اور منہج پر چلنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی بھی دنیا خالی نہیں رہے گی۔ فتنے، مسائل، جھگڑے، اختلاف، انتشار کتنا بھی بڑھ جائے، لیکن یہ بشارت ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شیخ کہتے ہیں، یہ جو مصنف ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جماعت یعنی کوئی ٹولی یا کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ؟ بلکہ یہ ایک راستہ ہے۔ جیسے لوگ گمان کرتے ہیں، واقعی لوگوں کا گمان ہے، لوگوں کا گمان ہے، خیال ہے سلفیت کے بارے میں کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے جیسے سارے فرقے۔ میں سمجھتا ہوں اپنے علماء کی تحریروں کی روشنی میں، جیسا کہ علماء اس سلسلے میں آگاہ کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہاں اپنی لا علمی کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے، اور اس تنگی کی وجہ سے غلطی اس کی ہوتی ہے اور بدنام ہمارا منہج ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کوئی ایسا رویہ دیکھ کر کے اگر کہہ دیتا ہو کہ جیسے سارے فرقے ہیں ویسے ایک فرقہ یہ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ معذور مان لیا جائے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں فرقہ نہیں کہا جا سکتا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی بات بتاتے رہے اپنی ساری کتابوں کے اندر، زیادہ تر کتابوں کے اندر اور اپنی تقریروں کے اندر، محاضرات کے اندر اسی بات کو لوگوں کے سامنے میرے بھائیوں پھیلاتے رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے۔ اچھا، یہی معنی جو معنی ابھی آپ نے سنا، یہی معنی سلف کی ڈیفینیشن سے، سلفیت کی ڈیفینیشن سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے اس میں حلقے میں یہ پڑھا تھا، سلف، سلفیت اور سلف کون ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل یہ کسی فرقے کا نام نہیں بلکہ ایک راستے کا نام ہے جس پر وہ چل چکے ہیں، جس پر چلا جا چکا ہے، جس پر لوگ چلنے والے چلے ہیں، اور اسی راستے کو آج بھی ہمیں فالو کرنا ہے۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے، شیخ کہتے ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سلفیت جب ایک راستہ ہے روشن، تو اس سے نسبت رکھنا یعنی سلفی کہلانا، اس سے نسبت رکھنا، اس کی طرف منسوب کرنا اپنے آپ کو، یعنی سلفیت کی طرف کیا کہنا، نسبت کر کے اپنے آپ کو سلفی کہنا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی حنفی کہے، مالکی کہے، شافعی کہے، حنبلی کہے، اور وہ انہی مسالک کی باتوں کو پکڑ کر کے بیٹھا رہے، تو ان ساری نسبتوں میں عیب ہے کہ نہیں عیب ہے؟ ان ساری نسبتوں میں عیب ہے۔ اگر وہ صحیح غلط کی تمیز کے بغیر دلیلوں سے ہٹ کر کے، نصوص سے ہٹ کر کے، شواہد سے ہٹ کر کے، محض اس لیے کہ وہ اس سے نسبت رکھتا ہے اس لیے وہ اسی امام کی مانے گا، وہ اس سے نسبت رکھتا ہے یا اس لیے وہ اپنے اسی امام کو مانے گا، وہ اس سے نسبت رکھتا ہے یا اس لیے وہ اپنے امام کی ہی مانے گا، اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ساری نسبتیں قابل مذمت، ساری کی ساری نسبتیں کیا ہیں؟ قابل مذمت اور عیب ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہو، بلکہ اس لیے اگر اپنے آپ کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کہتا ہو، مثال کے طور پر اس لیے کہتا ہو کیونکہ اس نے جو احکام کا علم حاصل کیا ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے جو کتاب اس کے سامنے تھی وہ کسی مسلک کے عالم کی کتاب تھی، کسی حنفی مسلک کی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی مسلک کے عالم کی کتاب تھی۔ چونکہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے اس نے فقہ سیکھا ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جڑا ہوا ہے، تو اس میں عیب نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا دین اس امام کا قول نہیں ہو، بلکہ اس کا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی فہم ہو، تو اس نسبت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب کہاں ہے؟ عیب یہ ہے کہ آدمی سنت کو چھوڑ کر کے، راہ سلف کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے موقف کو چھوڑ کر کے بس کسی امام کی بات کو فالو کرے اور اس سے اپنے آپ کو ہٹانا، دور کرنا گوارا نہ کرے۔ یہ عصبیت ہے، یہی تقلید ہے، یہی عصبیت ہے، یہی جمود ہے، یہی تعطل ہے۔ اسی کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں کہیں بھی جگہ نہیں دیا گیا۔ تقلید کے لفظ کو پورے دین اسلام میں کہیں جگہ نہیں دی گئی۔ آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی جس کے اندر تقلید کے احکام بیان کیے گئے ہوں، سنت میں کوئی حدیث نہیں، دلیل نہیں ملے گی جس میں آپ کو تقلید کے احکام بیان کیے گئے ہوں۔ اس لفظ کو اللہ نے اپنے دین میں جگہ ہی نہیں دی۔
کیونکہ دین دلائل کا نام ہے، دین اصولوں کا نام ہے، دین حوالوں کا نام ہے، دین نصوص کا نام ہے، اور تقلید بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینے کا نام ہے۔ قبول قول الغیر بلا حجہ، غیر کی بات کو، دوسرے کی بات کو بغیر حجت کے، بغیر کسی دلیل کے قبول کر لینے کا نام تقلید ہے۔ اسلام دلیلوں کا نام ہے، جگہ جگہ برہان، جگہ جگہ دیکھیے آپ کیا اللہ فرماتا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ ساری دنیا شرک کر رہی ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ برہان من ربکم قل ہاتوا برہانکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی برہان ہے، دلیل ہے تو بتاؤ، تم سچے ہو تو برہان پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کی بات کرتا ہے، حجت کی بات کرتا ہے، حجت کے معنی بھی دلیل کے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی نصوص، آیتوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی بات ہے۔ پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ مسئلہ جو ہے، یعنی ائمہ کے پیچھے یا ائمہ کی نسبت کے ساتھ دین دنیا میں عمل کرنے، چلنے اور اپنے آپ کو جوڑنے کا جو مسئلہ شروع ہوا ہے، یہ کب کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کب کا کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، صحابہ کا دور چلا گیا، تابعین کا دور چلا گیا، 300 سال پورے ہو گئے۔ جب 300 کے بعد 301، 2، 3، 4، چوتھی صدی ہجری شروع ہوئی، تب جا کر کے دنیا میں تقلید کا یہ راستہ لوگوں نے کھولا، اور لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے بڑے بڑے علماء، صحابہ، تابعین سب ختم ہو گئے، چلے گئے، اب دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ ہم مسائل کو سمجھ سکیں، دلائل سے مسائل نکال سکیں، حلال و حرام کا فیصلہ کر سکیں، اس لیے ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اب جو جیسے جیسے ہے وہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کو اپنے آپ کو جوڑ لے اور اسی سے وابستہ رہے، اسی کے مطابق وہ عمل کرے۔ یہ 300 سال مکمل ہونے کے بعد، چوتھی صدی ہجری کے بعد، چوتھی صدی ہجری میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سلفیت منہج ہے یا کوئی پارٹی ہے، یہ تو چاروں اماموں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی چیز ہے، چاروں اماموں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی چیز ہے۔ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے، ہے کہ نہیں؟ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے آپ اور آپ کے صحابہ، 11 سال کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو 11 سال وہ، اور اس کے بعد 30 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جب تک صحابہ رہے تقریباً 110 تک، اور اس کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، پورا دور گزر گیا۔ جو ہم 3 پیریڈ بتلاتے ہیں نا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ چاروں اماموں کے پیچھے اپنے اپنے ماننے والوں کو چاہیے، ان اماموں کے ماننے والوں کو چاہیے کہ بس انہی کی باتوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں، پھر نہ آیت دیکھنا ہے، نہ حدیث دیکھنا ہے، نہ قول دیکھنا ہے صحابہ کا، کچھ نہیں۔ گرچہ کہ ان ائمہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ان ائمہ کا کوئی قصور نہیں، سارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے سارے شاگردوں کو، عوام کو، سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارا دین حدیث رسول ہے، ہمارا عقیدہ حدیث رسول ہے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جب صحیح حدیث ملے تو آپ سمجھ لو کہ وہی ہمارا موقف ہے، حدیث کے خلاف ہمارا کوئی موقف ہو، ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے اس مسئلے کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے ان سارے ائمہ نے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے۔ اچھا، یہ بات خود ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اپنے شاگردوں کو، عوام الناس کو، خواص کو، سب کو سمجھائی ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے اس حوالے سے کوئی بات جو بھی کرتا ہے ائمہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، وہ نادانی ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ سارے ائمہ نے الحمدللہ اپنے ماننے والوں کو سنت کی تعلیم دی ہے، سارے ائمہ نے سنت کی تعلیم دی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہماری بات کو مانو، ہماری تقلید کرو، ہمارے پیچھے چلو، کسی نے نہیں کہا۔ سارے ائمہ نے میرے بھائیوں اپنے اپنے ماننے والوں کو یا اپنے شاگردوں کو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو سلفیت کی طرف نسبت جو کرنا ہے، سلف صالحین کی طرف جو نسبت ہم کرتے ہیں نا، اپنے جیسے ہم سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو سلفی کہنا اصل میں ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے، ایسے ہی عبادت کرنے اور رہن سہن کرنے، ملنے جلنے،
یا اور جو بھی تربیت اور دعوت اور تزکیے اور ہے نا سارے جہاد وغیرہ کے مسائل، ان تمام چیزوں میں اگر ہم نے سلفی کہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے سلفیت کا۔ اس حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صراحت کے ساتھ کھلے لفظوں میں، شیخ البانی کہتے ہیں ہم کھلے لفظوں میں حزبیات سے کی مخالفت کرتے ہیں۔ حزبیات، حزب کے معنی پارٹی کے ہوتے ہیں، حزب کے معنی پارٹی، دھڑا، اور حزب اس پارٹی کو کہتے ہیں جو خاص نام سے بنا لی جائے، اس کے کچھ خاص ہدف اور ٹارگٹ متعین کر لیے جائیں، اس کے اہداف بنا لیے جائیں، اس کی شخصیت متعین ہو، اس کی طرف اس کو بڑھانے والے، اس کی دعوت دینے والے متعین ہو، اس کا جھنڈا، اس کا بینر طے ہو، اسی پر چلیں، اسی گھیرے کے اندر رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ جو اس گھیرے میں اس کا ساتھ دے اس کو دوست مانے، جو اس گھیرے میں اس کا ساتھ نہ دے، اس کی حمایت نہ کرے، اس کو اپنا دشمن مانے۔ آپ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ہمارے باس کو نہیں مانتے، ہمارے صدر کو نہیں مانتے، یا ہمارے مثال کے پیشوا کو نہیں مانتے، ہمارے فاؤنڈر کو نہیں مانتے، یا آپ اس کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے، آپ سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ تو ساری دوستی دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اس کی اپنی جماعت، اس کا اپنا فرقہ، اس کی اپنی ٹولی۔ ایسی سوچ کو، ایسے نظریے کو حزب کہا جاتا ہے، ایسے نظریے کو حزب کہا جاتا ہے، یعنی پارٹی۔ یہ ہے شیخ البانی کہتے ہیں کہ ہم صراحت کے ساتھ اس طرح کی حرکتوں کو ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نحارب، ہم اس سے لڑتے ہیں، یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو پارٹیاں بنتی ہیں مختلف لوگوں کے ناموں اور جھنڈوں اور ان کے افکار، نظریات، نام کے ساتھ، کہتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول فٹ آتا ہے۔ کون سا قول فٹ آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر پارٹی والا جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر مست و مگن ہے۔ ہر پارٹی والا کس پر مست و مگن ہے؟ جو کچھ وہ مانتا ہے، جو کچھ وہ فالو کرتا ہے، جو کچھ وہ ڈکلیئر کرتا ہے، جو کچھ اس نے اپنے سسٹمز بنا رکھے ہیں، اپنا نظام بنا رکھا ہے، اسی پر وہ مست و مگن ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ جو کچھ اس نے بنایا ہے اپنی پارٹی کے ہدف اور ٹارگٹ کے نام پر، وہ کہاں تک قرآن کے مطابق ہے، کہاں تک سنت کے مطابق ہے، کہاں تک سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہے، اس سے قطع نظر بس ہم نے جو طے کیا ہوا ہے یہی صحیح ہے، اس میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں، ورنہ آپ کیا ہیں؟ ہمارے دشمن ہیں، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ اچھا، سلفیت اس کے خلاف ہے، سلفیت اس کے خلاف، سلفیت اس پر نہیں لڑتی ہے، سلفیت اس پر لڑتی ہے کہ آپ اس راستے پر کیوں نہیں چلتے جس راستے پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے، چاہے وہ خود بحیثیت انسان غلطیاں کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے۔ اور اس کے ہاں کیا ہے؟ اس کے ہاں یہ کہ وہ صحیح کرے، غلط کرے سے قطع نظر، وہ سامنے والا کتنا بھی صحیح عمل کر رہا ہو وہ اس کا دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو نہیں فالو کرتا، اس کو نہیں مانتا۔ اگر ہم سید قطب کو نہیں فالو کرتے، لوگ ہم سے ناراض ہیں۔ ہاں، مولانا مودودی کی مخالفت کرتے ہیں، ہم سے ناراض ہیں۔ ہم جماعت تبلیغ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ ہم سے ناراض ہیں۔ بریلوی صوفی جو ہیں قبوری، وہ ہم سے ناراض ہیں، ہے کہ نہیں؟ اخوانی جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں۔ یہ سب ناراض ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی پارٹی میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کا یہ موقف صحیح نہیں، یہ راستہ اللہ کے کلام، نبی کی سنت، صحابہ کے چلنے والا راستہ جو ہے، اسی پر ہم بھی آ جائیں، اسی پر آپ بھی آ جاؤ، سب اسی پر چلو۔ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب کا ہے، سب کو اسی پر چلنا ہے۔ یہ سلفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلفیت، اس کا نام سلفیت۔ یہ کسی دنیا میں کسی امتی کے نام کے ساتھ وہ نہیں جوڑتے۔ اور یہ سب لوگ جوڑتے کہ نہیں جوڑتے؟ بتائیے، کوئی سلفی، کوئی اہل حدیث کیا امت کے کسی آدمی کو کسی عالم سے جوڑتا ہے؟ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم ساری امت کے علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علم سے، اس کے قلم سے، اس کی تحریر سے، اس کے فتاوے سے، اس کے محاضرات سے، اس کے دروس سے۔
لیکن اس کی طرف نہیں بلاتے کہ وہ جو کہتا ہے اسی کو مان لینا ہے. ہم وہی نبی کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، صحابہ کی طرف آؤ، ہے کہ نہیں، صحابہ کے راستے کی طرف آؤ، یہ ہم بلاتے ہیں. دنیا کی ساری پارٹیاں کسی شخصیت کی طرف بلاتی ہیں کہ نہیں بلاتی؟ سب نام ڈھونڈو، جتنے فرقے ہیں سب کے نام جڑے ہوئے ہیں، سب کے نام جڑے ہوئے ہیں، سب کسی نہ کسی نام کے ساتھ کسی امتی کی طرف جوڑتے ہیں. حنفیت دیکھ لو، شافعیت دیکھ لو، مالکیت دیکھ لو، حنبلیت دیکھ لو، چشتیت دیکھ لو، قادریت دیکھ لو، سہروردیت دیکھ لو، نقشبندیت دیکھ لو، سب نام جڑا کہ نہیں جڑا ہوا ہے؟ سب جڑا ہوا ہے. اخوانیت دیکھ لو، حسن بننا، مودودیت دیکھ لو، مولانا مودودی جماعت اسلامی والے، تبلیغی جماعت کے مولویوں کے نام آپ جانتے ہی ہیں، ہے کہ نہیں، بریلویوں کو آپ جانتے ہی ہیں. یہ سب اپنے اپنے اماموں کی طرف سب ان سے ہی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی معاملہ سارے لوگوں کا ہے. اخوانی حسن بننا سے جوڑتے ہیں، سید قطب والے قطبی جو ہیں وہ اس سے جوڑتے ہیں، ایک سروری ہے وہ اپنے محمد نائف سے جوڑتے ہیں، سرور نائف بن سرور زین العابدین سے جوڑتے ہیں. تو ہر آدمی، ہر فرقہ کسی نہ کسی شخصیت سے بننے کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی والا جس چیز پر بھی چل رہا ہے، جو بھی سوچ، جو بھی عقیدہ، جو بھی نظریہ، جو بھی عمل، جو بھی سلوک، جو بھی کردار، جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کے پاس، اسی پر مست و مگن ہے کہ بھائی ہم لوگ بالکل صحیح، آپ بھی آئیے. نہیں آپ کے یہاں غلط ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں. اور ہم سلفیت کے مشن پر چلنے والے، اگر کوئی، ابھی شیخ البانی کی بات چل رہی تھی نا، ہم ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، ہم نے وضاحت کی تھی شروع میں، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اس مشن کو، اس منہج کو سب سے زیادہ اس دور پہ کھول کر کے بیان کیا ہے کہ نہیں. یہ ہے مسئلہ. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک کوئی البانی صاحب کے اقوال نہیں ہے، 2500 علماء کے نام اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور سینکڑوں علماء کے نام آج بھی آگے بھی آتے رہیں گے. ہم اہل علم کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کسی شخصیت کی طرف ہم ہرگز نہ ہم نسبت جوڑتے ہیں اور نہ کسی کو اس کی طرف بلاتے ہیں. بلکہ اگر کوئی ہم سلفیوں کے بیچ میں کسی شخص سے یہ نظریہ سننے دیکھنے میں آ جائے کہ وہ شیخ البانی صاحب کی بات کو ایسے پکڑ کر کے بیٹھتا ہے، شیخ البانی صاحب نے کہا ہے بھائی، علامہ ابن تیمیہ نے ایسی بات کہی ہے، ابن عثیمین نے ایسی بات کہی ہے، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ نے ایسی بات کہی، شیخ صالح فوزان نے کہی. ہم کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو تقلید ہے، تم پکڑ کر کے بیٹھتے ہو کسی آدمی کے قول کو، کسی امام کے، عالم کے قول کو. اگر یہی کرنا تھا تو اور بڑے بڑے ائمہ علماء گزرے ہیں، ان کی تقلید کر ڈالتے. سلفیت اپنے ماننے والوں کو اگر کہیں اس طرح کا رویہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو روکتی ہے سلفیت. یہ فرق ہے دوسروں کے اندر. تو سلفیت کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی دھڑا نہیں ہے، بلکہ سلفیت ایک مشن کا نام ہے. اسی لیے اس راستے کی شروعات نہ تو 150 سال پہلے ہوئی ہے، نہ اہل حدیثیت انگریزوں نے نکالی ہے، نہ وہابیت کی پیداوار ہے نا اس لڑائی بھڑائی کے ماحول میں ہوئی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے 150 سال پہلے آپ کی کوئی قبر نہیں ملے گی، 200 سال پہلے آپ کی کوئی مسجد نہیں ملے گی. یہ سب دھوکے اور یہ سب بچکانہ باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. جب سے وحی آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں، تب سے یہ راستہ ہے، تب سے یہ راستہ ہے. اب کوئی آج ہماری جماعت کا نام لے، جمعیت کا نام لے، بولے آپ لوگ 1906 میں رجسٹر کرائیں، تو جمعیت رجسٹر ہوئی ہے نا، راستے کی بات ہم کر رہے ہیں. جمعیت رجسٹریشن ہوئی ہے، ہندوستان ہے، وطن عزیز ہے، یہاں کوئی بھی کسی کو کوئی سرگرمی کرنی ہے تو کسی نام سے گورنمنٹ میں رجسٹریشن ہونا چاہیے اس کا. اس رجسٹریشن سے اور اس منہج سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، وہ رجسٹریشن اگر سارے فرقوں کا اگر گورنمنٹ رد کر دے تو کیا راستہ بھی ختم ہو جائے گا؟ یہ کون سی سمجھ ہے؟ یہ تو پھسلانے والی بات ہے بچوں کو، جیسے کوئی بہکانے کے لیے کوئی چیز کرے. تو یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ ہمارا جو مشن ہے سلفیت، یہ کوئی جماعت اور دھڑا نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی شروعات غار حرا سے ہوئی ہے، اور قیامت آ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ راستہ ختم کبھی نہیں ہوگا، بالکل ختم نہیں ہوگا. یہ راستہ، اس کی ضمانت، اس کے تحفظ کی ضمانت، اس کے بقا کی ضمانت، جھگڑے، مخالفت، دشمنیاں، بے سہارا چھوڑ دینا، ہے نا، دشمن کے حوالے کر دینا، ظلم کرنا، ہر طرح سے ٹارچر کرنا، ان تمام کے باوجود بھی نہ یہ راستہ کبھی ختم ہوگا، نہ اس راستے پر چلنے والوں کو کوئی مٹا سکے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وعدہ ہے. اچھا، اب آگے کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فریحون کے قبیل سے ہے سبھی، ہر پارٹی اپنے اپنے عقیدے نظریے پر مگن ہے، جبکہ اسلام کے اندر ایک ہی حزب ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور وہ جماعت جماعت نبی ہے۔ جماعت کون ہے؟ نبی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شیخ البانی فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ہی حزب ہے، ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی جماعت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ وہی جو اس راستے پر ہے، وہی جو اس راستے پر ہے، جو اس راستے پر چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اس کی کتاب، اس کے نبی کی سنت اور اس کے نبی کے صحابہ ساتھیوں کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے، بقیہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب بما لدیہم فریحون کے قبیل سے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حزب ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کہنے میں کیا مطلب، کیا نظریہ چھپا ہوا ہے؟ کیا کوئی جماعت بنائی اللہ کے نبی نے؟ جو آپ کے راستے پر ڈٹا ہوا ہے وہ آپ کی جماعت ہے، جو آپ کے راستے پر ٹکا ہوا ہے وہ آپ کی جماعت ہے، جو آپ کا راستہ تلاش کرتا ہے وہ آپ کی جماعت ہے۔ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، آج بھی ہیں، قیامت کی صبح تک جو لوگ اس راستے پر ڈٹے رہیں گے وہی نبی کی جماعت ہوں گی، وہی جماعت نبی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر رہیں گے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے راستہ ہی بتایا تھا، وہاں پر بھی آپ نے راستہ بتایا تھا۔ کوئی اگر آپ نے نام لے لیا ہوتا تو لوگ اسی نام کو لے کر کے اپنا نام رکھ لیے ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اسی راستے پر، تو وہی راستہ ہے، اسی راستے کو سلفیت کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں آدمی کو چاہیے، شیخ البانی کی باتیں ہیں یہ، آدمی کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے راستے پر چلے، صحابہ کے راستے پر چلے، بلکہ اسی پر ڈٹا رہے، اور یہ چیز یعنی صحابہ کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کتاب و سنت کے علم کا متقاضی ہے۔ صحابہ کے راستے پر چلنے کے لیے کتاب اللہ کا علم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا چاہیے۔ یہ شیخ البانی کی ایک بات یہاں پر ایک مطلب اقتباس ختم ہوا۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جگہ اور سوال کیا گیا تھا، ایک فتاوی کی کتاب ہے شیخ البانی کے فتاوی، اس کے اندر نقل کیے گئے، اس میں شیخ البانی سوال کیا گیا تھا ما ہی حقیقت السلفیہ، سلفیت کی حقیقت کیا ہے؟ سلفیت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا تھا، شیخ البانی صاحب سے سوال کیا گیا۔ اس سوال کے جواب میں شیخ البانی نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نا کہ کئی سوالات الگ الگ آئیں گے، اس میں اس کے جوابات ہیں، کہیں مختصر ہیں، کہیں تفصیل سے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے سے بہت ساری باتیں سلفیت کے حوالے سے کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ شیخ البانی کہتے ہیں جواب میں، کہتے ہیں جب ہم سلفی کہتے ہیں، تم پوچھ رہے ہو نا کہ سلفیت کی حقیقت کیا ہے، ما ہی حقیقت السلفیہ، تو کہتے ہیں جواب میں جب ہم کہتے ہیں، جب کہتے ہیں السلف، جب بھی ہم سلف کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے سلف کہنے کا؟ یہ جملے یاد رکھو، بہت قیمتی جملے ہیں، اس لیے شیخ البانی کی کتاب کا انتخاب کیا گیا۔ کہتے ہیں فَإِنَّمَا نَقْصِدُ بِهِ خَيْرَ طَائِفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، ہم جب کہتے ہیں سلف تو ہمارا مقصود، ہماری مراد، کہتے ہیں کون ہوتا ہے؟ سب سے بہترین جماعت جو انبیاء اور رسل کے بعد روئے زمین پر پائی گئی ہے، انبیاء اور رسل کے بعد روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے بہترین جماعت جو ہے اسی کو ہم سلف کہتے ہیں۔ دیکھا آپ، انبیاء اور رسول کے بعد، یعنی انبیاء اور رسول کے بعد جو باقی بچتے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا جو راستہ ہے وہی راستہ ہے۔ تو جب ہم سلف کہتے ہیں تو ہم یہ مراد لیتے ہیں، اور کون ہیں انبیاء اور رسول کے بعد وضاحت کرتے ہیں، وہ ہم صحابۃ رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جو پہلی صدی میں تھے، یعنی
پہلے قرن میں تھے، پھر تابعین ہیں جو دوسرے قرن میں آئے، پھر تبع تابعین ہیں جو تیسرے قرن میں آئے. یہ تینوں قرون والے، تینوں زمانے والے، یطلق علیہم السلف، انہی پر سلف کا نام بولا جاتا ہے، انہی پر سلف کا نام بولا جاتا ہے. یہ امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں، خیر امہ، یہ امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب یہ سب سے ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، امت محمدیہ، اس میں صحابہ سے لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے لے کر کے آخری آدمی تک، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب امت محمد کے لوگ ہوں گے نا. یہ امت محمد دیگر نبیوں کی ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہے. اپنے اعلیٰ ادنا، چھوٹے بڑے، بد عمل نیک عمل، گنہگار، اولیاء صالحین، سب کے سمیت جو امت ہے، یہ امت مجموعی طور پر ساری امتوں میں سب سے بہتر ہے. یہ امت محمدیہ سب سے بہتر ہے. اب اس امت کے اندر کس کی بات چل رہی ہے؟ بالکل کریم کی بات چل رہی ہے، صحابہ کی، جو اس امت کے اندر سب سے زیادہ بہتر ہے. تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف کہتے ہیں تو اس سے امت کا سب سے بہتر طبقہ مراد ہوتا ہے. اور جب یہ امت ساری امتوں میں سب سے بہتر ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امت سب سے بہتر ہے، اور اس امت کے اندر سب سے بہتر طبقے کو سلف کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل پوری بشریت میں، پوری انسانیت میں رسولوں کو، نبیوں کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے. پھر اس کے بعد اور لوگ ہیں، تابعین، تبع تابعین بعد میں ان کے بعد ہیں. کہتے ہیں ایسی صورت میں ہم جب سلف کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو ہماری نسبت ہوتی ہے خیر القرون کی طرف. خیر القرون کی طرف نسبت کرتے ہیں، کسی جماعت کی طرف، کسی فرقے کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں. اور یہ واجب ہے، کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس بات کو ملاحظہ کریں کہ یہ جو نسبت ہے، سلفی کہنے والی نسبت، سلفیت کی طرف، کہتے ہیں اس کا مطلب کسی شخص کی طرف نسبت نہیں ہے، کسی جماعت کی طرف نسبت نہیں ہے، نہ کسی شخص کی طرف، نہ کسی جماعت کی طرف، نہ کوئی فرد ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوں، اور نہ کوئی جماعت اور پارٹی ہے جس کی طرف ہم نسبت کرتے ہوں. کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی فرد کی طرف نسبت کریں تو وہ پورا غلط ہو یا تھوڑا غلط ہو، کسی جماعت کی طرف نسبت کریں تو وہ پورا غلط ہو یا تھوڑا غلط ہو. ہماری نسبت کسی فرد کی طرف، کسی جماعت کی طرف ہے ہی نہیں. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کے امام گزرے ہیں، الناسخ والمنسوخ غالباً ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا غالباً نام ہے. ان سے جب کوئی پوچھتا تھا ایش مذہبک، یعنی ما مذہبک، آپ کا مذہب کیا ہے، یعنی آپ کس مسلک پر چلتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے، تو کہتے تھے انا محمدی المذہب، انا محمدی المذہب، میں محمدی المذہب ہوں. یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں میں حنفی المسلک ہوں، شافعی المسلک ہوں، مالکی المسلک، حنبلی المسلک وغیرہ، تو کیا کہتے تھے وہ؟ انا محمدی المذہب، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والا ہوں. تم کیوں کسی شخص سے جوڑنا چاہتے ہو، کیوں کسی فرد کی نسبت ڈھونڈنا چاہتے ہو، کیوں کسی جماعت اور دھڑے کی نسبت جوڑنا چاہتے ہو؟ میں یہاں بیچ میں کہیں نہیں رکتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت رکھنے والا ہوں. اور محمد الرسول اللہ سے نسبت کا مطلب یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا ایک لفظ بھی، صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی، ایک فعل بھی، ایک عمل بھی، ایک فتویٰ بھی، ایک تقریر بھی امت تک نہیں پہنچتا اگر صحابہ کرام کا طبقہ نہ ہوتا. لازم ملزوم ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، حتمی بات ہے کہ نبی کا طریقہ آیا کس کے ذریعے سے ہے؟ آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے آیا، جو آپ کے سامنے تھے اس وقت. تو صحابہ کو نکال دینا دین کی جڑوں کو کاٹ دینا ہے. صحابہ کی شانوں میں گستاخیاں کرنا، یا صحابہ کے بارے میں کیڑے نکالنا، یا ان میں سے کسی کے ساتھ تبرے کا معاملہ کرنا، چاہے وہ ادنا ہو. ایک نظر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، میرے بھائیوں یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس لیے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولا جا سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بات چل رہی ہے نا،
صحابہ پہلا بیچ، صحابہ کا بیچ پہلا بیچ ہے جو نبی کے سامنے موجود تھا، اور ہم آج ہیں، کتنی صدیاں گزر چکی، قیامت تک ابھی نہ جانے کتنی ہے نا نسلیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام کو صحابہ کے بیچ میں کہہ کر کے بتلا دیا تھا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں بتائیے؟ صحابہ ہی سامنے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، جبکہ غیر صحابہ ہے ہی نہیں کوئی ابھی، لیکن آپ امت کو کہہ رہے ہیں یہ جو میرے سامنے ہے ان کا مقام تم یاد رکھنا، ان کا مقام سمجھنا، ان کے بارے میں کبھی بد زبانی نہیں کرنا، کیونکہ ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اب بتائیے کہ لا تسبوا اصحابی جب اللہ کے نبی نے کہا تو آپ نے اصحابی میں کسی کا استثناء کیا؟ سوائے اس کے، سوائے اس کے، سوائے اس کے، سوائے ایسا کچھ ہے؟ کوئی استثناء نہیں۔ میرے صحابہ جسے صحابیت کا شرف مل گیا ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ادنا صحابی جسی نے ایک جھلک بھی نبی کو دیکھا ہے تو اس کا مقام اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس لیے من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت بلا استثناء۔ صحابہ میں سے بھی کسی کا استثناء نہیں، اور سب کی لعنت، اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت، کوئی استثناء نہیں ہے۔ آج لوگ آتے ہیں اپنی اس ناقص اور پلید عقل کی بنیاد پر صحابہ پر زبان کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ خیر، تو یہ بات چل رہی تھی، ٹائم بھی دیکھیے گا ذرا، ہے نا، تو یہ بات چل رہی تھی کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب کہ سلفیت کی حقیقت کیا ہے یہ جواب دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ مذہب سلف کو، سلف صالحین کے راستے کو لازم پکڑنا ضروری ہے، عمل کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور نسبت کے بھی اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلفیت کی نسبت فرقے کی نسبت، اگر ہم غلط ہیں تو تم بھی غلط ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ شیخ البانی سمجھا رہے ہیں کہ سلفیت چونکہ ایک دم کھرا راستہ ہے، ستھرا راستہ ہے، جس میں کسی شخصیت کا، کسی امتی کا دخل ہی نہیں ہے، وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس پر آپ کے صحابہ جو آپ کے سامنے تھے وہ چلے، اور اسی راستے پر آگے والے بھی چلتے رہے۔ تین طبقے کے لوگوں کو ہم نے سلف کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو سلفیت ہے، اس سلف کے راستے پر چلنا ضروری ہے، سب کو، امت کے سارے لوگوں کو اسی پر چلنا چاہیے، سب کو اسی پر چلنا چاہیے، سب کو اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جو عقیدہ سلف کا تھا وہی عقیدہ رکھنا چاہیے، جو عمل سلف کا تھا وہی عمل ہونا چاہیے، اور ہم سب کو نسبت بھی سلفیت کی لگانی چاہیے۔ سلف کی نسبت واجب ہے کہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ اس معنی میں ہے کہ سلفی ہیں تو سلفیت کی نسبت واجب ہے، غیر سلفی اور سلفیت کی نسبت لگا لے تو جھوٹا ہے کہ نہیں؟ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا تھا کہ آدمی سلفی نہ ہو لیکن اپنے آپ کو سلفی کہے، یا سلفی کہنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صالح بن فوزان الفوزان نے کہا، جواب دیا کہ اگر واقعی سلف کی راہ پر چلتا ہے تو اس کو سلفی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سلفیت کی راہ پر نہیں چلتا اور اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا دعوے دار ہے سلفیت کا، اور وہ حقیقت میں سلفیت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور حقیقت میں اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بات شیخ نے کہہ دی کہ اگر کوئی شخص سلف کی نسبت اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے اور وہ سلفیت کی تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ کام سوائے ایک مجرد دعوے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کا یہ رویہ محض ایک مجرد دعویٰ ہے جو حقیقت سے خالی ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصول الدعوت السلفیہ، سلفی دعوت کے اصول، اس کتاب کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور وہاں بھی سلفیت کا کچھ ذکر آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فرقہ ناجیہ کی علامت، فرقہ ناجیہ کی نجات پانے والی جماعت کی علامت، نشانی، کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، نجات پانے والی جماعت کی علامت صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ ساری جماعتیں سمجھتی ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں، یا بعض دوسری جماعتیں اس کا دعویٰ کرتے ہیں اس دور میں،
صرف یہی علامت نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے کتاب اللہ پر عمل اور سنت رسول پر عمل کرنے کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھیے، اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں اصل، اور یہی سلفیت کی اساس ہے، بنیاد ہے کہ قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کی نسبت رکھتے ہیں، اس لیے یہ سلفی ہیں، یہ علامت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خلاصہ میں آسان لفظوں میں، سلفی ہونے کی صرف یہ علامت نہیں ہے کہ سلفی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے۔ قرآن و سنت پر کون نہیں عمل کرتا ہے؟ سارے فرقے عمل کرتے ہیں، جن کا نام میں نے لیا، وہ روافض ہوں، شیعہ ہوں، خارجی ہوں، ہے کہ نہیں، قبر پرست ہوں، صوفی ہوں، سارے کے سارے فرقے، وہ جہمیہ والے ہوں، جہمیہ ہوں، معطلہ ہوں، مشبہہ ہوں، سارے فرقے دنیا کے جتنے ہیں اسلام سے نسبت کے ساتھ، وہ سب کے سب قرآن سنت پر عمل کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اگر سلفی اپنے آپ کو کہلانے والے بھی اگر کہیں یا ان کے بارے میں سمجھا جائے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو علامت تو بنے گی نہیں وہ، کیونکہ وہ کام تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو سلفی ہونے کی صرف یہ علامت نہیں ہے کہ سلفی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے یا قرآن و سنت پر عمل کرنے کی نسبت پائی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف سلفی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ نسبت ایسی ہے، قرآن و سنت والی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بات، کہتے ہیں یہ نسبت ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سب کر رہے ہیں اور سلفی بھی یہی بات کہتا ہے، تو فرق کیا ہے سلفیوں میں غیر سلفیوں میں؟ تو سلفی ہونے کی علامت یہ نہیں ہے صرف کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ سلفی ہونے کی سلفیت کی علامت اصل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں سلفیت کی اصل علامت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل تو کرتا ہی ہے، سارے لوگ بھی قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن سلفی کہنے والا قرآن و سنت پر عمل سلف کے راستے پر چل کے کرتا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر فرقے اس راستے پر چل کر کے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق چل کر کے کرتے ہیں۔ ورنہ قرآن و سنت سے کون جدا ہو سکتا ہے؟ اگر شیخ البانی کہتے ہیں اگر قرآن و سنت کا نام کوئی نہیں لے تب تو لوگ اس کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیں گے۔ کون سا اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے یہاں قرآن نہیں، سنت نہیں؟ تب تو اسلام سے نسبت بھی ختم ہو جائے گی اس کی۔ لیکن اسلام قرآن و سنت کے علاوہ کیا ہے؟ قرآن و سنت جن کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو تر و تازہ اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی زبان سے سنا ڈائریکٹ، ادھر آیت کریمہ اتری، ادھر پسینے میں شرابور، اللہ کے نبی جب حالات ٹھیک ہوئے فوراً اللہ کے نبی تشریف لاتے۔ آج ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک کلام اترا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آیتیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے۔ اتنا تازہ قرآن بالکل یوں اترا اور نبی کی زبان مبارک سے آپ سن رہے ہیں، ان کے طریقے پر چل کر کے جو دین کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ سلفی ہیں، قرآن و سنت پر عمل۔ اس لیے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ابھی تک قرآن سنت کا نام لیتے تھے اور اب جلدی پچھلے چند سالوں سے ایک تیسری چیز بڑھا دیا انہوں نے، صحابہ کا طریقہ کہتے ہیں، سلف کا طریقہ کہتے ہیں۔ بھائی سمجھنے کی بات ہے، آپ نے تو راستہ چھوڑا ہوا ہے پورے طور پر، شخصیتوں کو پکڑا ہوا ہے، امت کے ائمہ کو، ہے نا، مثال کے طور پر۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم تو کبھی امت کے ائمہ اور علماء سے نسبت کرنے کا اپنے لیے جواز ہی نہیں ہم نے سمجھا، ہم تو قرآن و سنت ہی کہتے رہے، اور نام اس لیے نہیں تیسری چیز کا لیتے تھے کیونکہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز موجود ہے کہ قرآن و سنت صحابہ کے ذریعے ہی ہم کو مل سکتا ہے، انہی کے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے پہلے سے ہم جانتے تھے۔ لیکن تم نے شخصیتوں کو جوڑ جوڑ کر کے وہ لوگوں کو ورگلایا، تو ہمیں ذرا کھول کر کے کہنے کی نوبت آ گئی کہ قرآن و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے پر چل کر کے سمجھنا ضروری ہوگا۔ تو پہلے سے ہی وہ انڈرسٹوڈ تھا، سمجھا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، کیونکہ ہم تو شخصیتوں کی طرف آئے ہی نہیں، ائمہ کی طرف، شخصیتوں کی طرف کبھی نہیں آئے، ان کو ہم نے مستقل بنایا ہی نہیں کبھی، تو ہمارے بارے میں کوئی بات تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ شخصیتوں کو ہم خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ اور تو اور ہم کسی
بڑے مقام کے صحابی تابعی کو بھی مجرد اس لیے کہ وہ صحابی ہے جو بھی کہے گا، ہم اس طرح سے کسی کو نہیں مانتے، ہم نبی کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، یہ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے۔ تو ہم جب کہتے تھے قرآن و سنت تو اس میں یہ شامل تھا کہ قرآن و سنت جن کے سامنے سب سے پہلے آیا، جنہوں نے سب سے پہلے سنا، جنہوں نے سب سے پہلے عمل کیا اور جنہوں نے امانت کے ساتھ اسے امت کے اگلوں تک پہنچایا، انہی کے راستے، انہی کے سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ یہ مطلب تھا پہلے سے ہی۔ بہرحال تو یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے یہاں پر سمجھا دی ہے کہ اس میں سب کے سب مشترک ہیں، کہ سب کے سب قرآن و سنت سے اپنی نسبت کرتے ہی ہیں۔ اگر نسبت نہیں کریں گے تو لوگ ان کو اسلام کے دائرے میں ماننا نہیں مانیں گے، باہر نکال دیں گے ان کو۔ تو اس لیے سلفیت کی علامت یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت پر وہ عمل کرتے ہیں یا قرآن و سنت پر عمل سے نسبت رکھتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے نبی کے صحابہ کا تابعین کا طریقہ۔ اور اس سے پہلے بھی وہاں بات ہو رہی تھی کہ یہی بنیادی مسئلہ، جتنے فرقے دنیا میں گمراہ ہوئے ان سب کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سنت تو رکھا اپنے سامنے، لیکن قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی کے صحابہ نے، تابعین نے سمجھا۔ کسی نے اس کو سمجھنے کے لیے کشف و کرامات کا راستہ نکال لیا، کسی نے اس کو سمجھنے کے لیے خواب اور منامات کا راستہ نکال لیا، کسی نے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی لاجک اور اپنی دانشوری کا راستہ نکال لیا، کسی نے اس کی سمجھ کو ساری امت کو چھوڑ کر کے امت کے 5 لوگوں میں محدود کر دیا، پنجتن پاک کے اندر، یہی لوگ جو سمجھیں گے وہی صحیح۔ یہ ہے راستے گمراہی کے۔ کسی نے کہا کہ میرا دل میرے رب سے بیان کرتا ہے، انہوں نے سند اور متن کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا، اور ایک وہمی چیز، ایک خیالی چیز کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو جس نے بھی یہ راستہ صحابہ کا چھوڑا، ان سب کے حق میں، ان سب کے مقدر میں گمراہی آ گئی، ان سب کے حق میں گمراہی آ گئی، سب کے سب۔ تو گمراہی کا، ضلالت کا، ہلاکت کا یا ایسے ہی انحراف کا جو بنیادی سبب بنا وہ یہی بنا، قرآن و سنت سب کے پاس، کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جن کا نام لیا گیا، جہمیہ، معطلہ، سب کے سب، قبر پرست، مجاور، جتنے ہیں سب کے پاس قرآن و سنت کا نام ہے کہ نہیں سر؟ ان کے پاس بہت زیادہ قرآن و سنت سے یہ ایک جذباتی انداز کی محبت ان کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اصولی انداز کی محبت نہیں پائی جاتی، اسی لیے گمراہی ان کے، میرے بھائیوں، حصے میں آ گئی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں منہج سلف کے حوالے سے کہ سلفیت کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی دھڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک روشن راستے کا نام ہے، جس راستے پر نبی اور نبی کے صحابہ تابعین چلتے رہے، اسی پر چل کر کے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہے، اور یہی راستہ نجات کا ہے، یہی راستہ ہلاکت سے، ضلالت سے بچنے کا ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، کوئی اور سورس بنا لیا دین پر عمل کرنے کے لیے یا دین کو سمجھنے کے لیے یا قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر ہمارا مقدر، میرے بھائیوں، ہدایت کے بجائے ضلالت بن جائے گا، حق پر چلنے کے بجائے انحراف بن جائے گا، اور ہم بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، کوئی چیز ہمیں، میرے بھائیوں، ہلاکت سے، ضلالت سے نہیں روک سکے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو راہ سلف پر چل کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے جو نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، اور اس پر چلنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کی سیرت کے مطابق چلنا ہوگا جنہوں نے سب سے پہلے قرآن و سنت کو اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا اور تازہ بتازہ اس پر عمل کیا۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہج سلف کی ان باتوں کو، خاص طور پر باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کے دعوے سب کے یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دعوے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ راستہ جس کو سلفیت کہا جاتا ہے ان کے حصے میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی، جینے کی، اور سارے پروپیگنڈوں کے ساتھ، سارے ہتھ کنڈوں کے ساتھ، سارے تانوں کے ساتھ، تشنیعات کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔